نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو کوثر عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ کوثر کے جام بھر بھر کے پیئیں گے، اور خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اِنَّا کثرت پاتے سارا کلام لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فائنل کیا لکھ دیا؟ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، اس دا رضا کا سناتے میں نہیں جانتا کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، اور حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ شان میرے مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کا مطلب پتہ ہے؟ چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ارے جھومو، انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے نا، اے حبیب تمہیں ہم اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت کہیں پڑھا، عرض کی یا اللہ بات رضا کی ہے، اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک کہ ساری امت کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ ہائے ہائے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو۔ سب مل کے بولو، ارے ادھر والے بھی بولو یار، کونے والوں، یہ سامنے والے جھومتے ہیں، کونے والے یوں ہی پڑے رہتے ہیں۔ سناتے ہم سب کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، نبی کی تعریف ہو نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو بس سینے میں جو اندر دل ہے نا وہ مچلنا شروع کر دینا چاہیے۔ نام اتنا پیارا ہے ہمارے آقا کا، محمد صلی اللہ تعالی، کتنا پیارا نام ہے نا محمد۔ آئے ہائے، آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، محبت سے بولو، آنکھوں کا تارا نام محمد، بہت پیارا نام ہے، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا
رکھو لحد میں جس کا مزید ہو، رکھو لحد میں جس کا عزیز ہو، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد۔ جمیل رضوی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کلام لکھا ہے، لیکن تھے یہ مرشد والے۔ کون تھے یہ؟ مرشد والے تھے۔ اور جو مرید مرشد والا ہو نا، وہ پیر کو بھولتا نہیں ہے۔ لکھتے ہیں اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ واقعی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام، ان کے فضائل، ان کی تعریفیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کچھ لکھا وہ اپنی مثال آپ ہے، مگر ہم کو جس نے بتایا نا وہ امیر اہل سنت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رضا نے یہ کہا۔ میں نے بڑا غور کیا نا، امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ بتایا نا، فتاوی رضویہ پڑھو، فتاوی رضویہ پڑھو۔ ہم نے فتاوی رضویہ میں پڑھا کہ پیر کی شرائط کیسی ہوتی ہے، پیر کیسا ہوتا ہے، تو گویا کہ ایسے ہی اپنا دین، اپنی محبت بول رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت وہاں فتاوی رضویہ میں ہمیں امیر سنت کا پتہ بتا رہے ہیں۔ تو تم جس پیر کو ڈھونڈ رہے ہو نا میری کتاب کے اندر، وہ پیر الیاس قادری ہے، یا الیاس قادری جیسے اور بہت سارے۔ میں نہیں کہتا کہ امیر سنت ہی کامل پیر ہے، یقیناً کامل پیر زمین پہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا کروں، بولے بغیر رہتا بھی نہیں ہے۔ میرا پیر 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 پیارا پیارا میرا۔ تو اپنے مرشد پر قربان، اپنے مرشد پر قربان جاؤ، اپنے مرشد پر قربان جاؤ، اپنے مرشد پر قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ تو اس میں مطلب ہم تو محبت کی باتیں کرتے ہیں تو ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، بھئی بولو یار، چلو یار پیر کا دیوانہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ میں دیوانہ مرشد تیرا، کیا کروں میں دیوانہ مرشد تیرا، میں دیوانہ مرشد تیرا۔ پوچھو نا مجھ کو کیا کیا عطار نے دیا ہے، میں کیا کہوں کہ کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ تو یہ سارا مطلب کہ بس چل رہا ہے عطار کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر کو سلامت رکھے، ان کی نسبتوں کو سلامت رکھے، بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے اور بس اسی طرح چلتا رہے۔ آخر میں وہ شعر بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، آجا سما جا، آجا سما جا، نام محمد آجا سما جا، نام محمد۔ پیر کو یاد کرنا نا، یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں بہت پیاری جگہ، بہت پیارا ایک شعر لکھا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، دیکھو وہ میرے پلے پر اچھے میاں آیا۔ اپنے پیر کھانے کو اعلیٰ حضرت نہ بولے، ہم اس کو یوں کہتے ہیں، خوشکار رضا خوش ہو، سب کام بھلے ہوں گے، دیکھو وہ تیرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ تو پیر کو کون بھولتا ہے یار، پیر کو کوئی نہ بھولے یار۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہی سکھا ہے، پیر کو نہ بھولو۔ اعلیٰ حضرت نے وہ قصیدہ معراج میں لکھا ہے نا، وہ کیا ہے آخری شعر، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا
کر قصیدہ نور کا، بولو نور آ گیا، بولو 12ویں میں کون کون پڑھے گا؟ بلکہ خالی 12ویں میں پڑھنے کا تھوڑی ہے، یہ تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب۔ 12ویں کا بھی اپنا لطف ہے نا، پورے سال جب بھی 12ویں کی یاد آتی ہے مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے نا، مکہ مکہ ہو جاتا ہے۔ بس ابھی 12ویں آ جائے، دوبارہ 12ویں آ جائے۔ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے، بارہویں، یعنی اب آقا کی اب کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں ہے، ہمیشہ اب تیری باری ہے، 12ویں تاریخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق و محبت کے ساتھ جینا نصیب ہے۔ دیکھ کیسا مزہ آتا ہے نا، عشق، محبت، مستی، وارفتگی، تو کبھی خوف خدا سے رونا، تو کبھی گناہ یاد کر کے رونا، تو کبھی مدینے کی یاد کر کے رونا، تو کبھی عشق و محبت میں جھومنا، تو کبھی چہرے پر مسکراہٹ، تو کبھی آنکھوں میں آنسو۔ میں جبریل امین کے بارے میں کیا عرض کروں علیہ السلام، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یعنی ملنا، لقا کہتے ہیں ملنے کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بے لقائے یہ حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے۔ جلووں کی تو اسی بات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ یہ تو آنکھیں تھی ہی اس لیے کہ تیرے محبوب کا جلوہ دیکھتی، یہ آنکھیں تھی اس سے تیرے محبوب کا جلوہ دیکھتی، اللہ جب تیرے محبوب کا جلوہ ہی نہ رہا تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا، یہ آنکھوں کی نور واپس لے لے۔ اب ان کے ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کر چلے گئے مدینہ، نار آ گیا ان کو مدینہ منورہ میں، نہیں رہ سکتے تھے مدینہ منورہ میں، کیسے رہتے؟ میں پورے روایتوں کا اور جتو حدیث ان سب کا خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں۔ جہاں دیکھے مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، جہاں دیکھے مصطفیٰ کی یاد آئے، آقا یہاں سے گزرتے تھے، آقا وہاں سے گزرتے تھے۔ صحابہ کرام کی تو حالت ہی غیر تھی، بلکہ صحابہ کرام کے عشق و رسول کا تو کیا کہنا، وہ دراز گوشت جس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے، وہ فراق رسول میں ایسا ہو گیا کہ کودا اور کنویں میں جا کر چھلانگ لگا کے جان دے دی، اس کا جینا مشکل ہو گیا۔ درد کا تنا جسے سرکار ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب ممبر اقدس تیار ہوا، آقا وہاں جلوہ فرما ہو کر ممبر پر آ کر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو درد کا تنا وہ بلک بلک کے رو رہا ہے آقا کے فراق کے اندر، ایسا رو رہا تھا جیسے کہ پھوٹ پھوٹ کے کوئی بچہ روتا ہے، ایسا درد کا تنا رو رہا تھا، کیونکہ اس کو عشق رسول، فراق رسول رلا رہا تھا کہ میرے آقا مجھ سے جدا ہو گئے۔ کیونکہ آقا اس کو ٹیک لگا کر، جب آقا کا ہاتھ لگ جائے، ٹیک لگ جائے، اب اور کیا چاہیے بندے کو؟ تو درد کا تنے کا عشق تھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو ویسے عشق رسول بڑا مشہور ہے، ملک شام تشریف لے گئے،
ایک عرصے کے بعد خواب میں دیدار ہوا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ آئے آئے بلال بے چین ہو کر اٹھ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، سامان سفر لیا اور مدینے کی طرف چل دیے کہ آقا نے بلایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد نبوی شریف کی طرف پہنچے، آقا تو نہیں تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہو گئے کہ آقا کے بلال آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ اسی وقت اذان کا، نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام نے عرض کی بلال آج وہ اذان سنا دو جو مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ ہر چند کے کہا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ شہزادگان تشریف لائے، حسنین کریمین، انہوں نے عرض کی وہ اذان تو سنا جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ شہزادوں کی بات کیسے رد کی جا سکتی تھی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے مقام پر جلوہ فرما ہوئے، اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آواز مدینے کی گلی کچھوں میں گونجی، پیارے مصطفیٰ کی اس ظاہری حیات کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ جھک در جھک مسجد نبوی کی شریف کی طرف دوڑنے لگے، بلال آ گئے، آقا کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں گھروں میں پردہ نشین صحابیات خواتین اپنے آنچل میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی مصطفیٰ کی یاد میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں بچے ماؤں سے لپٹ کر کہنے لگے، امی جان بلال تو آ گئے، ہمارے آقا کب آئیں گے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب حیات ظاہری کے وقت میں جب اذان دیتے تو آقا کے جلوے سامنے ہوتے تھے۔ اب جب پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ، محراب پر نظر پڑی، ممبر پر نظر پڑی، ممبر خالی تھا۔ کہتے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پوری نہ کر سکے، عشق رسول نے ایسا غلبہ کیا، پھر ملک شام کی طرف لوٹ پڑے۔ یہ عشق رسول ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق رسول۔ صحابہ کرام کو ایسا عشق تھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے نا وہ خوشبو سے مہک جاتی تھی، خوشبو سونگ سونگ کر سرکار تک پہنچ جایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر گلاب، امبر زمین، امبر بھی خوشبو ہے، عبیر بھی خوشبو ہے۔ زمین امبر ہو جائے، عبیر خوشبو، امبر زمین، عبیر ہوا، ہوا عبیر کی طرح ہو جائے کہ جہاں سے آقا گزرتے تھے جس گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے معتکفین اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر تمام عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ عشق و محبت والا ایک دور تھا، آقا کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج دعوت اسلامی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ یادوں کو بھی تازہ کیا جائے، ہم وہ باتیں تو کریں، ہم اس طرح کی کیفیتوں میں رہنے کی کوشش تو کریں۔ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں یار،
عجیب لوگ ہیں. ہمیں تو کئی دن گزر جاتے ہیں مدینہ یاد نہیں آتا ہوگا. یہ کیسا عاشق ہے جسے روز مدینہ یاد نہ آئے؟ مدینہ تو روز یاد آنا چاہیے، مدینے والے کی روز یاد آنی چاہیے، درود پاک روز کثرت سے پڑھنا چاہیے. آپ کو میں ایک مدنی نسخہ بتاؤں، آقا کی یاد آتی رہے گی، روزانہ آتی رہے گی. چلو کس کس کو چاہیے؟ روز آپ جب بھی سر پر امامہ باندھو گے نا، آپ کو میرے آقا کی یاد آئے گی. جب بھی داڑھی آئینے پہ دیکھو گے آپ کو میرے آقا کی یاد آئے گی. سیدھا پاؤں پہلے چپل میں ڈالے پھر الٹا پاؤں چپل میں ڈالے، کس کی یاد آئے گی؟ پہلے الٹا پاؤں باہر نکالے پھر سیدھا پاؤں باہر نکالے، کس کی یاد آئے گی؟ آقا کی یاد آئے گی. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں سیکھ لو. آقا ناخن کیسے کاٹا کرتے تھے، سرما کیسے لگایا کرتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، پہلے کون سا ہاتھ داخل کرتے تھے پھر کون سا ہاتھ داخل کرتے تھے. یہ ادائیں سیکھ لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جب بھی ہم ان اداؤں کو ادا کریں گے کس کی یاد آئے گی بتاؤ یار؟ آقا کی یاد آئے گی. اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت بات عطا فرما کر چلے گئے یار، ہم کو کتنا زبردست پیغام دے گئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی. ہر وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آتی رہے، ایسا انداز اختیار کرنا پڑے گا. اور اس انداز کے لیے ایسی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ وہیں بھول بھلیوں میں چلے جائیں گے، گھومنے پھرنے چلے جائیں گے، دوستوں کی صحبت، برے دوستوں کی صحبت میں کہاں کے کہاں نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جینا نصیب فرمائے، عشق و محبت میں ہی مرنا نصیب فرمائے، اور قیامت کے روز آقا کے جھنڈے تلے اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے. تو اس کے لیے آپ بھی مدنی کافی دیکھیں نا، یہ مدنی پھول ہے، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، یہ دنیا بھر میں عام کرنی ہے. صرف بیان کرنے سے مدنی چینل میں بیٹھنے سے صرف عام نہیں ہو جائے گی. آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچ بسنا پڑے گا. جب یہاں سے جائیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان، فیضان سنت کا درس، ہفتہ وار اجتماعات، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، یوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچے بسے رہیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب مدینہ ہوتا رہے گا.